دین کی ڈوبتی کشتی بچانے دو۔ آپ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ دنیا پر وفا کا نام رہ جائے، میں رہوں یا نہ رہوں پر عظمت اسلام رہ جائے۔ اور آپ نے فرمایا لوگوں میں نہیں جاتا تو خدا کے گھر کی آن جاتی ہے، لوگوں تمہارا دین جاتا ہے میری غیرت ایمان جاتی ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ تم مجھے حج کی دعوت دے رہے ہو، آپ نے فرمایا ایک حج تمہارا ہے اور ایک حج حسین ابن علی کا ہے۔ آپ نے فرمایا تم احرام باندھو گے، آپ نے فرمایا تم طواف کعبہ کرو گے، آپ نے فرمایا میں خیموں کے گرد چکر لگاؤں گا، آپ نے فرمایا تم زمزم پیو گے، میں پیاسا رہوں گا، آپ نے فرمایا جب تمہاری سعی مکمل ہو جائے گی تم سر مڈا کر احرام کھول دو گے، جب میری سعی مکمل ہو جائے گی میں سر کٹا کر احرام کھول دوں گا۔ حسین اگر شہید نہ ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا، اسلام کی عظمت یہاں نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی، 12 الہ نوح سناتا پھرتا، تا روز جزا اشک بہاتا پھرتا، امداد نہ کرتے گر کربلا میں حسین، اسلام ہمارا ٹھوکرے کھاتا پھرتا۔ یہ قیامت تک کے لیے احسان حسین ابن علی کا ہے۔ آج مسجدوں کے منبر سے محراب سے خطبہ دیا جاتا ہے، مسجد و محراب کے منبر سے اذان ہوتی ہے، آج نمازی نماز کے لیے آتا ہے، قاری قرآن کی تلاوت کرتا ہے، حاجی حج پر جاتا ہے، سخی سخاوت کرتا ہے، آج ماں بیٹیوں کے سروں پر دوپٹہ ہے، ماں کے قدموں تلے جنت ہے، یہ تمام صدقہ حسین ابن علی کا ہے، تمام صدقہ حسین ابن علی کا ہے۔ کیا کہا تھا کہ علی کا چین فاطمہ کا زیب و زین زندہ ہے، نہ پوچھ وقت کی ان بے زبان کتابوں سے، سنو اذان تو سمجھو حسین زندہ ہے، سنو اذان تو سمجھو حسین زندہ ہے۔ تو میرے آقا امام علی مقام تیار ہو کر روانہ ہوئے، اب پہلی منزل بستان ابی عامر، آپ کے پاس خبر آئی سیدنا امام مسلم بن عقیل کو آپ کے بچوں کو شہید کر دیا گیا، تو آپ نے حضرت مسلم بن عقیل کی صاحبزادی کے سر پر دست شفقت رکھا۔ جب بھی کسی کے سر سے سایہ اٹھے بڑے دردناک لمحات ہوتے ہیں، اللہ سب کا سایہ سلامت رکھے۔ یتیمی اللہ اس لفظ سے سب کو بچائے، اللہ سب کے سائے سلامت رکھے۔ حضرت اسماء بنت امیس جب آپ بیوہ ہوئیں، حضرت جعفر بن تیار، جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کے بازو کٹے آپ شہید ہوئے جنگ موتا میں، تو میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تشریف لے کر گئے، تو میرے آقا امام الانبیاء نے بچوں کے سروں پر دست شفقت رکھا۔ حضرت اسماء بنت امیس رو پڑی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا والی میرا وارث کون ہے؟ میں اجڑ گئی، میرے بچوں کو کون نگہبان بنے گا؟ تو میرے آقا امام الانبیاء نے ان کے سر پر محبت والا ہاتھ رکھا اور فرمایا اے اسماء بنت امیس، آج کے بعد دنیا میں بھی تیرا والی محمد مصطفیٰ ہے، قیامت کے دن بھی تیرا والی محمد مصطفیٰ ہوگا۔ اور میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے لیے کھانے کا بھی بندوبست کرو، ان کے خرچ کا بھی بندوبست کرو۔ اگر پتہ چلے نا کہ کوئی ضرورت مند ہے، کوئی یتیم ہوا ہے، کوئی بیوہ ہوئی ہے، تو یہ نبی کی سنت ہے، یہ بھی نبی کی سنت ہے۔ اصل سنت یہ ہے کہ آپ ان کی خبر گیری کریں، آپ ان کی ضرورتوں کو خیال رکھیں، کیونکہ ہمارے اوپر سائے موجود ہیں، ہمارے کمانے والے موجود ہیں، پوچھو ان سے جو ضرورت مند ہوں۔ تو مختصر کروں گا، آپ نے ان کے سر پر دست شفقت رکھا، بچی رو پڑی، کہنے لگی یا حسین معلوم ہوتا ہے آج میں یتیم ہو گئی۔ تو حضرت امام علی مقام نے فرمایا کیا تجھے یہ بات کافی نہیں کہ تیرا والی تیرا وارث حسین ابن علی ہے؟ اس نے کہا رب کعبہ کی قسم اگر آپ میرے ولی ہیں تو پھر کسی اور کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ روانہ ہوئے، صرف 2 منزلیں پڑھ کر، اگر پڑھی گئی ٹائم کی نزاکت سے تو 2 وگرنہ 1 پڑھ کر بات کو ختم کرتے ہیں۔ دوسری منزل پر پہنچے جسے حاجر کہتے ہیں، حاجرہ سے ہا کو کاٹے تو حاجر بجتی ہے۔ وہاں پہنچ کر حضرت سیدنا امام علی مقام خیمے کے اندر ہیں، آپ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ میرے خیال میں بات سمجھا نہیں پایا، حضور غور کیجئے گا کہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ تو بہت بڑا شاعر، فرض تک ماں اس کی نابینا ہے، عمر کا آخری حصہ ہے، اب اس نے کافی عرصہ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں خادمہ بن کر گزارا تھا۔ کوفہ کی رہنے والی بیٹے سے کہنے لگی بیٹا مہربانی کر مجھے لے چل، میں آخری بار حج بھی کر رہا ہوں اور اس پاک گھر کی جا کر چوکٹ کا بوسہ بھی لے لوں۔ وہ قافلہ گزر رہا تھا وہاں سے، اس نے کہا گھوڑا روکو، اس نے کہا ماں اس بیابان کے اندر، اس نے کہا مجھے یہاں سے نبوت کے پھولوں کی خوشبو آ رہی ہے۔ ایک صحابی ہے نبی کے حضرت فرقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی 4 گھر والیاں تھیں، چاروں کے اندر مقابلہ رہتا، اعلیٰ سے اعلیٰ خوشبو لگاتی کہ کسی طرح ہمارے شوہر ہمارے جانب مائل ہو جائیں۔ ایک دن سب نے اتفاق کیا کہ پوچھ نہ لیں کہ ہم چاروں زور لگا کر خوشبو لگاتے ہیں لیکن آپ کی خوشبو سب سے اعلیٰ۔ اب انہوں نے پوچھا اے میرے سر کے تاج یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ فرمانے لگے میں نے کبھی خوشبو لگائی ہی نہیں۔ وہ کہنے لگے تیری خوشبو ہم چاروں پر بھاری۔ وہ کہنے لگے کہ ایک بار میں بچپن میں بیمار ہوا، پھوڑے نکل آئے جسم پر، میری ماں مجھے آقا کی بارگاہ میں لے کر گئی، میرے آقا نے دست رحمت میری کمر پر پھیرا، وہ دن اور آج کا دن خوشبو ختم ہونے کا نام نہیں لیتے۔ اگر نبی کمر پر ہاتھ پھیرے خوشبو ختم نہیں ہوتی تو جس کے بارے میں میرے نبی فرماتے الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، جو نبی کے جسم کا حصہ ہو، جو نبی کے سینے پر لیٹے، جو نبی کی کمر پر سوار ہو، جس کے منہ میں نبی کی زبان ہو، جو نبی کے کندھوں پر سواری کرے، اس حسین کی خوشبو کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ تو اس نے کہا یہاں روکو۔ اب وہ آئی، اب دروازے پر پہرا وہ دے رہے ہیں جسے کائنات کی دنیا میں وفا کا تاجدار عباس علمدار کہا جاتا ہے۔ اب فرزدق نے کہا یہ کس کا خیمہ ہے؟ آپ نے فرمایا خیرو ابھی آتا ہوں۔ آپ فوراً وضو کر کے آئے، آپ نے فرمایا یہ خیمہ میرے آقا حسین ابن علی کا ہے۔ فرزدق کہنے لگا یہی بات تو پہلے بتلا دیتے۔ آپ نے فرمایا حیران مت ہو، یہ وہ مقدس نام ہے دن میں 1000 بار بھی لوں تو لینے سے پہلے پاک صاف ہو کر وضو کرتا ہوں، ہر بار وضو کر کے آپ کا نام لیتا ہوں، یہ اتنا پاک نام ہے۔ اندر سے حسین ابن علی نے فرمایا عباس انہیں مت روکو، انہیں آنے دو، بس اختتام کرنے لگا ہوں۔ وہ گئی، عورت نے فوراً حضرت امام علی مقام کے پاؤں مبارک پر سر رکھا، آنکھوں کو بوسہ دیا اور بیٹے نے کہا مت کیا کرنے لگی ہو؟ بیٹا پہلی بار اس گھر کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا تجھے کیا خبر؟ میں نے سنا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام جب بیٹے سے جدا ہوئے آنکھوں کی بینائی چلی گئی، یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا بھیجا تھا، فرمایا تھا کرتا میرے والد کی آنکھوں پر لگانا، رب آنکھوں کی بینائی عطا فرما دے گا۔ جو رب نبی کی آنکھوں کو کرتا لگانے سے صحت عطا فرماتا ہے، بینائی عطا فرماتا ہے، تو یہ بھی نبوت کے پھول ہیں۔ میں ان کے قدموں کو بوسہ اس لیے لے رہی ہوں، میرا دل کہتا ہے رب مجھے بھی بینائی عطا فرما دے گا۔ ابھی اس نے مکمل بوسہ بھی نہ لیا تھا کہ رب نے اسے بینائی عطا فرما دی۔ تو انشاءاللہ کل یہیں سے اپنی تیسری منزل سے آغاز کریں گے اور بڑا مختصر چلنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے آج کا یہ عظیم اہتمام اور بالخصوص میرے برادر کی خصوصی حاضری اپنے رضا کے لیے قبول فرمائے۔